for the moment, Ahmed, the Jewish influence, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی ٹرکی کی. What can you add to it? جی I agree. ٹرکی کے بارے میں جو اس وقت بات کی جا رہی ہے، پھر نتنیاہو نے جو ہیگزاگون الائنس کی بات کی، پھر انہوں نے جو کہا کہ ہمارے خلاف ایک الائنس بن رہا ہے مسلمانوں کا. دیکھیں اسرائیل از اونلی اینٹی، اس کو ہم تو نیشن قوم ملک بھی نہیں مانتے، بٹ اٹس این اینٹی جو کہ اپنی ایگزسٹنس کی جو لیجٹمیسی ہے، واحد ہے یہ دنیا میں جو اپنی ایگزسٹنس کی لیجٹمیسی صرف اور صرف نیریٹو سے ڈرا کرتی ہے. اور وہی جو ان کی پائپ لائن ہے، سپلائی لائن ہے، جو چوک لائن ہے، جو ان کو فائنانسز امریکہ سے آ رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے یا اوپینین کو اس کے اراؤنڈ ریلی کرنے کے لیے بھی وہ نیریٹو کا استعمال کرتے ہیں. نیریٹو کیا آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیشہ پچھلے 70 سال 48 آنورڈ سے یہی نیریٹو ہے کہ اگر امریکہ نے ہمیں سپورٹ نہ کیا تو پوری مسلم دنیا تو ہماری دشمن ہے، ہمیں تباہ کرنا چاہتی، ہم ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے ہمیں اگر امریکہ نے سپورٹ نہ کیا. سو اسرائیل کو ہمیشہ ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے اس سارے فائنانس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو وہ امریکہ سے لے رہا ہے. لیکن اگر آپ ایک لارجر جیو پولیٹیکل اوور ویو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انوائرمنٹ، اینڈ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا انوائرمنٹ. صرف میں زیادہ نہیں، پچھلے 2000 سال کی اگر آپ بات کر لیں تو 2000 سال میں کچھ چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ اس دنیا میں 1950 آنورڈز یا 40 آنورڈز ہوئی ہیں. نمبر ون، پچھلے 2000 سال میں دنیا کبھی بھی یونیپولر نہیں رہی. یہ ایک انوملی تھی جو پچھلے 20 سے 25 سال کے لیے دنیا یونیپولر ہوئی ہے، ورنہ دنیا ہمیشہ سے ملٹی پولر ہی رہی ہے. نمبر ٹو، دنیا میں کبھی بھی نیو لبرل ورلڈ آرڈر نہیں آیا جس میں نہیں، یو این ہمیشہ کی آپ تو نے نہیں بات رہی کی، یار. FAT اپنا کی بات. رومنس کے زمانے میں نہیں تھی، بائزنٹائن کے زمانے میں نہیں تھی، ایون اینشنٹ پرشنز کے Never. زمانے میں نہیں تھی. کبھی بھی نہیں رہی. آئی مین ملٹی پولر تو نہیں تھی. اس وقت نہیں اور کوئی تھا ہی نہیں ان کے سامنے. ایجپٹ تھا اور ایجپٹ کو انہوں نے سبجوگیٹ کر دیا تھا. نہیں مشتاق، دنیا یا بائی پولر یا ملٹی پولر رہی ہے، کبھی بھی یونیپولر نہیں رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو میں وہی یونیپولارٹی تو جو ہے کہہ اس وقت امریکہ جب یونیپولر یونیپولر دنیا رہی ہے. کا سول میں ہیجمن یہی تو کہہ بنا رہا ہے ہوں وہ کہ 20. رومنس نہیں تھے، جی بائزنٹائن نہیں تھے، ایون نہیں، ایون ان کے ساتھ آٹومنس آپ لے کمپیٹ، لیں. رومنس کے ساتھ پرشینز بھی تھے، بیزنٹینینز کے ساتھ باقی ٹھیک ہے. امپائرز بھی تھیں. دنیا کبھی ہاں، بھی یونیپولر نہیں رہی ہسٹوریکلی. اوکے. ابھی دنیا آپ کو ہمیں ایک چیز دکھاتا ہوں میں، ذرا اس کو اپنی اسکرین پہ دیکھیں. احمد یہ جلدی سے اپنی اسکرین پہ دیکھیں اینڈ شو اٹ ٹو یو کہ یہ کیا ہے. یہاں پہ ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آن یور اسکرین اباؤٹ آئل اینڈ جیو پالیٹکس. آپ یہ دیکھیں کہ وینزویلا کا تیل کہاں جا رہا ہے، کس انجن میں سے؟ وہ جا رہا ہے چائنا. ایران کا تیل کہاں جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے چائنا. رشیا کی گیس، سعودی عربیہ کا تیل، یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ چائنا. اور یہ سارا جو پاور ہاؤس ہے، جو میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو ایک بات بتائی تھی، یہ چائنا کو فنڈ کر رہا ہے. تو اگر ان جگہوں پہ جنگیں رہتی ہیں اور پرولونگ جنگیں رہتی ہیں تو بڑی ادب کے ساتھ جناب امریکہ کو فرق نہیں پڑتا، یہ فرق چائنا کو پڑتا ہے. اور اسی لیے چائنا اس میں بڑا ایکٹیولی اس وار میں ہمیں نظر آیا. آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، جیسے ایران نے جو میزائلز یوز کیے وہ کیا تھے. یعنی وہ 10 مہینے پہلے جب ایران نے میزائل یوز کیے تھے تو وہ کہیں کا کہیں جا کے گر جاتا تھا، جیسے صدام حسین کے اسکڈ میزائل تھے. لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک چیز اپنا کہ بیدو سیٹلائٹ جو ہے وہ ان کے میزائلز کو ہیلپ کر رہی تھی. اور یہ ہر میزائل کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے جسے آپ جی پی ایس کہتے ہیں. ہم یہ جی پی ایس تو نہیں، یہ تو بیدو گائیڈنس تھی. یہ گائیڈنس چپ ہے جو مائکرو لیول پہ جا کے ان کو ایکوریسی دے رہی ہے، اور اس لیے انہوں نے اتنی تباہی مچائی وہاں پہ جا کے. سو یہ جو وار ہے اب یہ بالکل ڈیفرنٹ لیول پہ چل گئی ہے. دس از پرو اور اگینسٹ چائنا. میں تو اس کو اس طرح سے لے رہا ہوں، ایران اور باقی سارے ملک تو بیچ میں آ گئے ہیں. احمد جی مبشر صاحب، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا جب کی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے تو آپ کو رائیولریز زیادہ نظر آئیں گی. میں صرف وہی جو ٹیم تھی اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ دنیا جی کبھی بھی یونیپولر نہیں رہی. وہ ایک انوملی ہے جو یو ایس اس وقت یونیپولرٹی دنیا میں آئی، اور کبھی بھی لبرل نہیں رہی. دنیا ہمیشہ نیو ریئلسٹک رہی ہے، جو دنیا میں یہ بھی پچھلے 70 سال سے ایک انوملی آئی. امپورٹنٹ بات، مڈل ایسٹ پچھلے 1000 سال یا
1500 سالوں میں کبھی بھی اتنا فریگمنٹڈ نہیں ہے، اور پچھلے 1000 سال میں کبھی بھی جو یورپ ہے اس میں اتنی یونیفیکیشن نہیں آئی، وہ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہے ہیں۔ تو اب پوری دنیا ریسیٹ جو اس وقت ہو رہا ہے، دنیا اپنی ریالٹیز کی طرف واپس جا رہی ہے۔ مڈل ایسٹ اپنی ریالٹی کی طرف واپس آ رہا ہے، یورپ اپنی ریالٹی کی طرف واپس آ رہا ہے، یورپین یونین، نیٹو، یہ آپ کو کلیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو ایک سینس آف یونٹی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ دنیا اپنی حقیقت اور ریالٹی کی طرف واپس جا رہی ہے۔ اور جب دنیا اپنی ریالٹی کی طرف واپس جائے گی، جب دنیا یونیپولارٹی سے ملٹی پولارٹی کی طرف جائے گی، تو کانفلکٹس، چھوٹے کانفلکٹس زیادہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رائیولریز ہے بٹوین چائنا، رشیا، امریکہ، یہ پولز آف دا ورلڈ ہے، اس میں آپ کو کبھی الائنسز بنتے نظر آئیں گے، کبھی ٹوٹتے نظر آئیں گے، کبھی چینج ہوتے نظر آئیں گے۔ دنیا اپنی پریکٹیکل ریالٹی، ریئل وے آف ایگزسٹنس کی طرف واپس جاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ جی عبداللہ صاحب۔ جی دیکھیے مبشر بھائی، بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بیڈو کا دکھایا ہے، بالکل آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں، اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ F-35 کو کیسے ہٹ کیا گیا تھا۔ وہ آلریڈی ایک جی ہاں۔ میسائل فائر تھا اور وہ وہاں موجود تھا۔ جب اس کو بیڈو نے آگے بتایا کہ یہاں سے کدھر جا رہا ہے، اور اس کو سپورٹ نیچے گراؤنڈ کے اوپر جو تھی وہ لیومنگ 1 کی تھی، جو چائنیز بہترین دنیا کا سب سے موسٹ سینسیٹیو اور خطرناک قسم کا جاسوسی بحری جہاز ہے، جو اسی جگہ پہ موجود تھا، اور یہ 6000 کلومیٹر کے اندر تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ دیکھ رہا تھا بلکہ ان کو ریکارڈ کر کے جو نیورل ٹیکنالوجی تھی اس کے ساتھ جو ہے AI جنریٹڈ ڈیٹا بھی یہ دے رہا تھا، اور اس میں یہ بتا رہا تھا، پریڈکٹ کر رہا تھا کہ اب یہ جہاز کہاں کہاں پہنچے گا۔ اور وہی ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے F-35 اور F-15 جو تھے وہ ہٹ ہونا شروع ہوئے، KC-135، A-10 تھنڈر بولٹ اور یہ دیگر جہاز جو تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ایئر فورس کو F-15 کے پیچھے ساتھ ایک کر اور لیا۔ چیز بھی ہے انہوں نے F-15 کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، وہ کویت کی ایئر ڈیفنس نے ہٹ کیا تھا، جو کل انڈیا نے کر دیا اپنی پلین کو ہٹ۔ وہاں پہ سپوفنگ ہوئی تھی، ان کے GPS سپوفنگ ہوئی تھی، اور وہ اس کو اینمی ایئر کرافٹ یعنی اس نے ڈیٹیکٹ کیا، جبکہ فرینڈلی فائر انہوں نے کہہ دیا۔ وہاں تو بہت ہی سوری، میرے پتہ نہیں کیا چیز نیچے آ گئی تھی، وہاں پہ تو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے بالکل۔ آپ کے اوپر کوئی میرے خیال میں جو ہے نا، یہ ہندوستان کا اور اسرائیل کا کوئی ایک اٹیک آیا ہے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، کیونکہ مبشر لقمان صاحب کا ایسی جو چیز اگر پروگرام میں ہے نا، بتاؤں گا تو آپ کو یہی لگے گا۔ کیونکہ مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں وہی جو آپ نے ابھی جو دکھایا، اور بڑی زبردست یہ سلائیڈز آپ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دے آر ویری امپریسو ایکچولی۔ اور ان سلائیڈز کے اندر دیکھیں وہی بات ہو رہی تھی نا کہ کیسے اکنومکلی چائنا کو چوک کرنا ہے، چائنا کو، کیونکہ بنیادی مقصد تو چائنا کو رائیولری تو ان کے ساتھ ہے نا، ان کو پتا ہے کہ نیکسٹ سپر پاور جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 2030 کے اندر، وہ تو چائنا ہوگی۔ اس لیے ان کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ اس کو کہیں اکنومکلی چوک کیا جائے، اس کو انرجی کو اوپر مارا جائے۔